اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا مریم کے اندر، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس دن سے جب حسرت ہی حسرت ہوگی، اذ قضی الامر، جب معاملہ پورا کر دیا جائے گا، وہم فی غفلہ، اصل میں وہ اس دن سے غافل پڑے ہوئے ہیں آج۔ اس کی تفسیر میں بڑی ہی کیا ہے انوکھی تفسیر اور انوکھی حدیث آئی ہے تفسیر کے اندر، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو ڈرا دیجئے اس دن سے جس دن میں حسرت ہوگی۔ کیا حسرت؟ حسرت کیسے اظہار کرتے معلوم ہے؟ کیسے بولو، کیسے اظہار کرتے؟ ہاں کسی کو معلوم ہے حسرت کیسے اظہار کرتے؟ کیسے اظہار کرتے ہیں؟ ہاں کاش میں نہ کرتا، کاش میں سدھر جاتا، کاش میں تیاری کر لیتا، کاش میں دنیا کو چھوڑ دیتا، کاش میں آخرت کے لیے جیتا۔ یہ کاش کا لفظ ہے نا، یہ حسرت کو اظہار کرنے کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے کہا اس دن سے ان کو ڈرا دیجئے جب یہ حسرت کے دن میں ہوں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں لفظ حسرت کا دن لا کے اللہ نے بتا دیا ہر انسان اس دن کاش کہے گا، نیک بد سب کاش کہیں گے۔ کیوں؟ جو بد ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم نیک ہوتے، جو نیک ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم اور نیک ہوتے، جنہوں نے عمل کیا وہ بھی کہیں گے کاش جو حصہ ہم نے کیا زندگی بتانے میں لگا وہ بھی عمل میں آ جاتا۔ عمل تو کیا لیکن اس سے بڑھ کے عمل کیا ہوتا، کاش۔ نیک و بد ہر ایک انسان کاش کہہ رہا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ سنگین ترین معاملہ اس کا ہوگا جس نے تیاری نہیں کی۔ ہاں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کرو وہ موقع جب کہ کیا ہے صف در صف ملائکہ کھڑے ہوں گے، روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرات بھی نہیں ہوگی، الا من اذن، اللہ ہے کہ اللہ اجازت دے، اور وہ بھی کیسی بات ہوگی؟ وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، ایس اور نو، ہوا نہیں ہوا، بس گیا تھا بیٹھو بولے کھایا، نمک کم تھا پھر بھی کھا لے کو آگا، اتنا لمبا نہیں، سیدھا سیدھا۔ وقال صوابا، ہاں انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، ہائے میں نے کیا بھیجا ہے آگے؟ کچھ نہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش مجھے اوپر عذاب سزا حساب یہ دور ہی نہ چلتا، میں انسان کیوں بنا؟ وہاں کہہ کے کیا فائدہ، وہاں کہہ کے کیا فائدہ؟ یہاں سدھر جاؤ، وہاں تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم آیتوں کا تیری نافرمانی نہ کرتے، مذاق نہ اڑاتے، انکار نہ کرتے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہاں کے کاش، قرآن میں وہاں کے جو کاش آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک جگہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، ایک جگہ کہے گا کاش ہم انکار نہ کرتے، ایک جگہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہاں یہ بدبخت ہے جس کی دوستی میں آ کے میں نے نماز چھوڑی، شراب پینا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا، سگریٹ شروع کیا، اس بدبخت کو نہ ملنا ہوتا تو میں سدھر کے رہتا۔ وہاں جا کے بولے گا، یہاں بولا تو دوست کے اوپر مارنا تو اے میرا دوست رہے انہیں تو کیسا رہے بولا، وہاں بولے گا لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ہاں یہ بدبخت کو میں دوست نہ بنایا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ،
اس سے پہلے اللہ کہتا ہے اس کی حالت دیکھیے پشیمانی کی کتنی ہوگی، گنہگار کی حشر کے میدان میں کتنی زبردست حالت ہوگی. دیکھو یوم یعض الظالم علی یدیہ، بعض مرتبہ کیا ہے انتہائی پشیمانی ہو جائے تو انسان خود بخود اپنی انگلیوں کو چاپتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے انتہائی پشیمانی، انتہائی ذلیل ہو جائے نا، خود بخود اس کا ہاتھ منہ تک چلا جاتا ہے اور منہ کے کیا ہے اپنی انگلیوں کو خود کترنے لگتا ہے. یہ انتہائی پشیمانی کی حالت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس وقت وہی حالت ہو رہی ہوگی اس کی جو یہاں گنہگار ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنی انگلیوں کو اپنے آنتوں سے اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ اس بدبخت کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ تھا میری زندگی میں آ کے سب کچھ برباد کر دیا. کاش، وہاں کا کاش. ہاں اس سے پہلے کہ یہاں ایک مرتبہ بول لو، ایک مرتبہ سچائی سے بول لو، اللہ میں نے جان لیا، تیرے آگے توبہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ لو اتیتنی عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی. تمہارے گناہ بڑھ کے یہاں تک کہ آسمان کی چھت میں پہنچ جائیں، پھر تم میرے دربار میں آ کے کہو کہ اللہ معافی چاہتا ہوں. ایک مرتبہ، ایک ثم استغفرتنی غفرت لک فلا ابالی، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے گناہ لے کے آیا، میں دیکھتا ہوں کہ تو نے معافی مانگی، میں معاف کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ رو لو، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکال لو. رب کہتا ہے کہ وہ آنسو جہنم پہ حرام ہے، یہاں نکالو. وہاں تم رو رو کے خون کے آنسو رو گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے آنسوؤں سے کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں لیکن رب مغفرت نہیں کرے گا وہاں پر. یہاں تمہارا ایک آنسو بڑا قیمتی ہے، وہاں حسرت کی پکار لگاؤ دے کوئی فائدہ نہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، تو ڈرا دو اس حسرت کے دن سے پہلے.